Good Choice Studio and Islamic Network. پھر ہمارے اوپر تو ایک اور بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا اور اپنے محبوب کا امتی بھی بنا دیا۔ حضرت صاحب امتی بننا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا وقت، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، ابھی مجھے 2 محفلوں میں اور بھی پہنچنا ہے، اور اس سے سنو ذرا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو ایمان کی ہمارے پاس دولت ہے، حضرت یہ سرکار کے ہم امتی ہیں، اس کی ذرا شان سنیے ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سرور آتا ہے۔ اگر گفتگو میں اتنا مزہ ہے تو دیدار میں پتہ نہیں کتنا مزہ ہوگا۔ یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ جب آپ آتا ہے موسیٰ تو مجھے دیکھ، عرض کرتے ہیں یا اللہ ضرور دکھاؤ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسے کرنا ہے، ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں۔ میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ برقرار ہے پھر تو دیکھ لینا۔ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ جل کے سرما ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا یار، بڑی ایمان افروز بات سنا گیا، میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ آ میں تجھے ذرا اپنے محبوب کے امتی کی شان بتلاؤں، محبوب کی نہیں بلکہ محبوب کے امتیوں، سنو اپنی شان۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا موسیٰ جیسی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی یہ جل کے سرما ہو گیا اور تو بے ہوش ہو گیا، ایسی 70,000 تجلیاں میں اپنے محبوب کے امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ اس محبوب کا امتی مجھے بھی بنا دے۔ اچھا یہاں میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی بندہ چی میں گویاں کرے کہ حافظ صاحب آئے تھے تو امتی کا مقام نبی سے بڑھا گئے۔ نبی تو ایک تجلی دے کے بے ہوش ہو گیا اور امتی پر 70,000 پڑے اور وہ بے ہوش نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ امتی کی شان نبی سے بڑھ گئی۔ تو بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھو، نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہی ہوتا ہے۔ امتی کچھ بھی کر لے نبی سے آگے بڑھ، بلکہ ایک امتی صحابی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، نبی کی تو شان ہی بڑی اسباب آتا۔ آپ کہیں گے جی پھر اس کا آپ جواب کیا دیں گے؟ تو بھائی میں جواب بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت صاحب دوپہر کا وقت ہو، کیا میں نے کہا آپ ڈائریکٹ سورج کو دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو؟ مجھے بولو۔ اور اگر درمیان میں آپ ایکسرا رکھ لو یا کوئی آئینہ رکھ لو پھر دیکھنا، مجھے بولو یار۔ اور بھائی سیدھی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ دیکھا بے ہوش ہو گئے، ہم سرکار کے رخ انور میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، حضرت صاحب آپ کو کوئی بندہ مدینہ شریف سے کھجوریں لا کر 2 کلو دے تو آپ کیا کہو گے؟ یہ زیادہ ہے، کم کرو۔ بولو تو صحیح ہے، تحفہ کم نہیں کروایا جاتا، تحفہ کم نہیں کروایا جاتا۔ بولو یار بڑی مزیدار بات سنانے لگا۔ رب تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، یہ 5 کیوں رہ گئی؟ نماز تحفہ ہے نا، تو تحفہ تو کم نہیں کروایا جاتا۔
یہ 50 کی 5 کیوں رہ گئے؟ یہ بھی بتلا دوں کیوں رہ گئی. آپ کہیں جی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یہ زیادہ ہے کم کروائیں، یہی جواب دو گے نا. تو بھائی ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام سے تو نہیں لیا جانا تھا، وہ کیوں کم کروا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب اگر 5 نمازیں پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے تو 50 نمازیں پھر کتنی دیر میں پڑھتے؟ تو بھائی یہ بھی ہماری سوچ غلط ہے. یہ نمازوں کی سیٹنگ تو سرکار نے کیا نا. 5 نمازوں میں 1 گھنٹہ لگتا ہے تو سرکار نمازوں کی سیٹنگ ایسے کر دیں 50 نمازیں آدھے گھنٹے میں پڑھی جاتی، آدھے گھنٹے میں 50 پڑھی جاتی. پھر آپ کہیں گے یہ کم کیوں کروائیں؟ اصل میں نمازیں کم کروانا مقصود نہیں تھا. مقصود کیا تھا؟ وہ نور کی تجلی جو کوہ طور پر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تو سرکار کے رخ انور میں واضح نظر آ رہی تھی. وہ چاہتے تھے یہ جاتے جائیں آتے جائیں، میں بار بار دیدار کرتا چلا جاؤں کرتا چلا جاؤں کرتا چلا جاؤں. اور جب 50 کی 5 رہ گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. پوچھا محبوب آج تو خوشی کی رات ہے، یہ آنسو کاہے کی؟ عرض کرنے لگے مالک مولا تحفہ کم نہیں کروایا جاتا، تحفہ کم اونچی بولو یار. یہ 50 کا 5 رہ گیا ہے اس لیے رو رہا ہوں. فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تیرا امتی پڑھے گا 5 لکھوں گا 50 پوری ہی لکھوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کا کام بننا تھا، بن گیا. باقی ہمارے تبدیل کلمات تبدیل نہیں ہوئے، وہ 50 کے 50 ہی ہیں. اب یار میں آپ سے ایک عرض کروں گا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں رسول بھی دعائیں کر رہے ہیں، اس امتی کی شان کتنی ہوگی؟ انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اور ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے ہمیں پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے کر دیا. شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ؟ صلی علی نبینا صلی علی. اب میری آپ سے ایک ریکویسٹ کیا ہے، کبھی بھی زندگی میں یہ نہ کہنا ہو کہ جی چھنڈو سی مسلمانہ، نہ جب بھی کہو یہ کہو الحمدللہ میں سرکار کا امتی ہوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ارے یہ بھی کبھی نہ کہو انشاءاللہ میں مسلمان، اس میں بھی شک پایا جاتا ہے، بلکہ یہ کہو الحمدللہ میں مسلمان ہوں. آج کے بعد کیا کہنا ہے؟ تھوڑا جا اونچی آواز نہ بول دو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسی پر فخر ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں. تو اب میری گفتگو سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ اونچی بولو. اور دوسری بات یہ ہے جتنی قیمتی شے ہو اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس کی فکر بھی اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. حضرت صاحب آپ کی جیب میں ایک 5 روپے کا سکہ ہے، کتنا ہے؟ آپ کو سکے کی فکر ہوگی؟ کوئی فکر نہیں، گر بھی جائے پرواہ نہیں ہے. کئی جگہ سکے پڑے ہوتے ہیں ہم اٹھاتے ہی نہیں، اس کی ویلیو نہیں ہے. 5 روپے کی ایک روٹی بھی، پانی کی بوتل بھی. توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں. یہ یقین جانو بڑی قیمتی باتیں ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں. آپ کو محفل میں جنت کے ٹکٹ تو دینے والے ہوں گے،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار جو بھی آیا ہے اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو، وہ کوئی فکر لے کر جائے یار. جتنی زیادہ قیمتی شے ہو اس کی فکر بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. آپ کے جیب میں ایک 5 روپے کا سکہ ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں، آپ اس کو بار بار چیک نہیں کرو گے. اور اگر آپ کے جیب میں 5 لاکھ روپے کی تھدی رکھی ہے کیا کرو گے؟ بار بار ہاتھ پکڑ کے رکھو گے، یار گر نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اس سے پتہ کیا چلا؟ جتنی قیمتی شے ہو اس کی فکر بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آواز سب کی نہیں آ رہی ہے. کیا ہم کرتے ہیں؟ اور میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کو دوسری طرف نہیں لے جانا. صحابہ کرام جو قطعی جنتی ہیں، ہر صحابی نبی، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے سرکار سے جنت کئی مرتبہ خریدی، لیکن ایمان کی فکر ان کو بھی ہوتی تھی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایمان کی فکر ان کو بھی ہوتی تھی. یار جو قطعی جنتی ہے ان کو ایمان کی فکر ہے، اور ہمیں بھی ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس تسبیح ہے. کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں دکھاؤ، کہاں ہے؟ دیکھو بھائی تسبیح نظر آ رہی ہے، پتہ چل گیا. اب میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس ایمان ہے، آپ کہتے ہیں دکھاؤ. دکھا سکتا ہوں. پتہ کیا چیز سر ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ بھائی دیکھو، میں سمجھانے کے لیے بات، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. آپ کو بخار ہو جاتا ہے، اب نظر تو نہیں آ رہا، آپ دکھا تو نہیں سکتے دیکھو یہ مجھے بخار ہے. آپ بخار چیک کرواؤ گے، چیک کرو گے، پھر آپ کو پتہ یار بخار ہے کہ نہیں ہے. لیکن چیک کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر کو آپ کے مرض کا پتہ چل جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود. فرمایا میرے امتی تو ایمان چیک کرنا چاہتا ہے کسی کے پاس نہ جانا، تیرا پردہ فاش نہ ہو جائے. نسخہ میں بتلا تو خود ہی چیک کر لیا کر. اب ایمان کی چیکنگ کا میں نسخہ بتلانے لگا ہوں. چیک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پہلا نسخہ، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا میں یہاں ایک ہاتھ باندھ کر ایک اور بات کروں. اگر ہم میں سے کسی کو اپنے عیب کا پتہ چل جائے، نقص کا پتہ چل جائے، تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے پتہ چل جائے.